ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے، اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فار ایسٹ کا خاص طور پر یلو ماسز، یہ ہیں کہ جنہیں ابھی انہیں ٹیکل کرنا، اور اسی لیے میں کرنا چاہتا ہوں حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ 45 برس کے بعد امریکہ کو کیسے خیال آ گیا کہ کشمیر کا مسئلہ واقعی ہے؟ ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں؟ یہ کہاں سے رابن رافیل آئی پچھلے سال مسئلے کو زندہ کر کے چل دی؟ ہم خوش ہوئے، امریکہ نے مان لیا۔ حقیقت میں امریکہ کی نظر ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اسرائیل بنائے، آزاد بنا کر اس کو اپنے تسلط میں لے۔ اس لیے کہ اگر جو پروگرام ہے، اگر وہاں پر فرض کیجئے بہت مطالبہ ہمارا مان لیا جائے، پلیبسائٹ کرایا جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو آزاد کشمیر سے بھی اپنی فوجیں نکالنی پڑیں گی، آپ کو گلگت اور بلتستان سے بھی فوجیں نکالنی پڑیں گی، بھارت بھی ادھر سے فوجیں نکالے گا، اور رہ جائے گا کون؟ یہ ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا، رہ کون جائے گا؟ پھر تو وہی راج کرے گا جو یو این او پر قابض ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس دولت کے انبار اور جو بھی ان کی چالاکیاں اور ہوشیاریاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایک نئے اسرائیل کی شکل دے۔ ایک طرف تو بدی کی یہ قوتیں ہیں، اس کے مقابلے میں خیر کی قوت کون سی؟ خیر کی توقع کہاں سے؟ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آؤں، میں آپ کے سامنے وہ نوید خلافت جو میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے، اگرچہ کنٹراسٹ بہت بڑا ہے، حالات اتنے خراب، خیر کی کوئی امید نہیں، کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی۔ اللہ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے، اس قطعی فیصلے کے ساتھ بھیجا ہے، خدا کتاب ہدایت کاملہ قرآن مجید دے کر، دین حق، نظام عدل و قسط، نظام عدل اجتماعی، سچا دین، سچا نظام دے کر بھیجا تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار۔ اسی لیے کہا تھا اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، کل روح ارضی پر، کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو کر۔ اس کی پھر نوید جو اور سورہ نور میں آئی ہے، اگر آپ کے پاس یہ ہے موجود کار ورقہ نکال لیجئے، متن کو دیکھیے۔ خلافت کا وعدہ، حدیث مبارک ہے حضرت نعمان بن بشیر، یہ آیت جو ہے یہ سورہ نور کی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، دعا کیجئے اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہم وفقنا لہذا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اگر تم یہ کر دو گے تو اللہ کے 3 وعدے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا لازماً، جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی۔ یاد کر لیجئے وہ آیت سورہ صاد کی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے حضرت داؤد حضرت سلیمان کو خلافت اور حکومت عطا کی، ایسے ہی مسلمانوں تمہیں عطا کرے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کا وہ دین اسلام جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے، اسے تمکن، غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، وہ بدل دے گا خوف کی حالت کو امن کی حالت سے۔ یہ 3 وعدے اصل میں ایک ہی ہیں، مسلمانوں کو خلافت عطا ہو جائے، ظاہر بات ہے دین کا غلبہ ہوگا، دین کا غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، مسلمانوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں، خوف نہیں۔ اب نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے جو اب وہ خیر کی بات چلنی شروع ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی ہے سن 5 کے اواخر میں یا سن 6 کے شروع میں، چونکہ صحابہ کرام دونوں شرطیں پوری کر چکے غزوہ احزاب میں، اپنے صبر اور مصابرت، اپنی استقامت، اپنی قربانی، اس کا پورا ثبوت دے چکے، جبکہ وہ رضیہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے، یہ جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہو۔ لہذا شرطیں چونکہ پوری ہو چکی، لہذا اللہ کی طرف سے اس کی جزا، اس کا بدلہ، وعدہ شروع ہو گیا پورا ہونا۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، 8 میں مکہ فتح ہو گیا، 9 میں پورے عرب کی صفائی کر دی گئی،
mopping up operation. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. گویا کہ پورے جزیرہ نما عرب پر وہ نظام قائم ہو گیا، اللہ کی حکومت اور اس کے نیک بندوں کی خلافت۔ اس کے بعد کل 24 برس میں یہ نظام کہاں سے کہاں پہنچا، ترکستان کے علاقے سے لے کر اور شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر علاقہ شامل، یہاں اب اللہ کا نور جگمگا رہا ہے، توحید کا ڈنکا بج رہا ہے۔ البتہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پھر وہ یہودی سازش، آپس کا اختلاف، خانہ جنگی قدم رک گئے۔ نہ صرف یہ کہ قدم رک گئے، حادثہ اس سے بھی بڑا ہوا، زوال شروع ہو گیا۔ یہ جو اس کے بعد سے آج تک ہماری تاریخ ہے 1400 برس کی، اس کے لیے ایک حدیث ہے جو اس کتاب میں کے 4 صفحے پر درج ہے۔ یہ اگر آپ کو نہیں بھی ملا ہے تو جاتے ہوئے لے کے جائیے گا، یہ ہمارا ہتھیار۔ اس لیے کہ جو مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم دو چار ہیں، ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سمجھنے دے مجھے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامانے خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا۔ کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے، کیسے خلافت آ جائے گی؟ جیسے قرآن مجید میں تو تذکرہ ہے، جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے، حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو کوئی متنفس نہیں، کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں۔ ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی؟ یہاں تو ڈنکا بج رہا ہے امریکہ کا، یہاں تو طاقت وہ ہے، اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں گھپا ہوا ہے، غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر، اور دونوں خنجر کا نشان ہے۔ کبھی نقشہ دیکھا ہو، اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا، جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی، اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل، عالم عرب کے سینے میں پیوست۔ یہی بھارت کا حال ہے۔ آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے اور نیچے وہ تھکون جا رہی ہے، اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے۔ اس پورے کو ذہن میں رکھیے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست ہے۔ حالات اتنے مایوس ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق اڑتے ہیں، ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشن وہاں سے آتی ہے، ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہے۔ پھر کہاں سے ہو جائے گا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا؟ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو۔ ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ، اپنی امت کی کل تاریخ کے 5 ادوار گنا دیے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث، مسند احمد ابن حنبل، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رکھوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا عین نبوت کے نقش قدم پر، کوئی فرق نہیں ہوگا، وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے جوں کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی۔ فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملکا عاضا، ظالم ملوکیت، بادشاہی، محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ روا ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے۔ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم کو لا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نما ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ ہررا ہوا،
مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک. اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہوئے. میں اب کیا گنواؤں. حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکا عاضا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح. فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا دے. پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ. میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب کیونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں. لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے بھی ہوئے ہیں. تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکتی. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے. اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا. یہ چوتھا دور تھا. لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے. یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا. حقیقت میں ختم نہیں ہوا. براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے. ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، وہی سے دبتے ہیں. ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پسارتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں. ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہے. وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا. فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم. لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے. یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے. آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے، کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی. لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی. اسی بقیہ نصف میں وہ مارکا پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا. اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک کے تاریک اندھیرے ہوں گے. لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. دوبارہ وہی دور، بعد ہی وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر. میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا. صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے. جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون. لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں ہوگا، ضرور پورا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید، دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. اور اس میں اب ذرا نور علی نور، 2 حدیثیں اسی کتابچے میں شامل ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہے اس وقت، اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے متن یاد کریں، ان حدیثوں کے مبلغ بن جائیں، ان آیات کو حرز جان بنائیں، تاکہ مایوسی کا مداوع ہو سکے. ہمتیں جو پست ہو رہی ہیں ان میں دوبارہ عزم جمع پیدا ہو سکے. اس لیے ہم نے بڑی تعداد میں اسے شائع کیا ہے. 100 کے پیکٹس کے اندر آپ کو یہ مل سکے گا اگر آپ لینا چاہیں. عام کریں، پھیلائیں. پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی، صحیحین میں سے ایک، سند کے اعتبار سے بلند ترین درجہ. حضرت ثوبان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے پیارے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرماتے ہیں ان اللہ ذوال الارض
اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا، لپیٹ دیا. فرائض و مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر دکھا دیے. اب جس شخص کو بھی محمد کی رسالت پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کوئی شک نہیں ہو. دوسری روایت حضرت مقداد سے، یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام. اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا نہ کمروں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرے. کل روئے ارضی پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا. لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے، ہمارے بعض دانشور آج جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس کا توڑ اس حدیث میں ہے اور ہمیں صدمہ ہے. علامہ اقبال کا فرزند وہ اس مغالطوں کو عام کر رہا ہے. اور بھی چھوٹ بھیا دانشور تھے، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اب وہی بات کہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے. اس حدیث میں اس کا توڑ ہے. اسلام کا غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بعز عزیز وذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہوگا اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کی بنیاد پر ہوگا. اما یعزہم اللہ، یا تو اللہ گھر والوں کو، خیمے والوں کو اعزاز عطا فرمائے گا، فیکونون من اہلہا، وہ اسلام ہی کے کلمے کو قبول کر لیں گے. وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ، یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا، فَيَدِينُونَ لَهَا، اور ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اسلام کی تابعداری اختیار کریں. یہی دو راستے ہیں. یہی سورہ توبہ میں بتایا گیا تھا ان یہودیوں سے، ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بنے، اسلام کی بالادستی کو قبول کریں. میثاق مدینہ یہ تو اصل میں جد و جہد کے دوران کا ایک مرحلہ ہے. دوران میں تو کبھی صورتحال بدلتی ہے، تدبیریں ہوتی ہیں، صلح بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے. آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک امت نہیں بن سکتے، ایک ملت نہیں بن سکتے. اسی بنیاد پر پاکستان بنایا. دو قومی نظریے کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اقبال، وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اقبال، اور اس کے فرزند جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تصور دے رہے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں. یہاں تو ایک ہی راستہ ہے. صحابہ کرام کی فوجیں جب نکلی جہاں گئی، تین آلٹرنیٹیو: ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے ہوگے، بھائی ہوگے، جان مال عزت آبرو املاک جائیداد ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی، ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوگے. یہ نہیں تو چھوٹے بنو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، جزیہ دینا منظور کرو. اور یہ بھی نہیں تو صرف ایک تھرڈ آپشن ہے، آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہ ہے تاریخ. آخری بات جو کہی گئی سورہ توبہ میں وہ تو یہ ہے. میثاق مدینہ تو ایک درمیان کی ایک تدبیر ہے. معاہدات ہوتے ہیں، معاہدات تو مشرکین عرب سے ہوئے جس کی کامل تنسیخ کی برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. سارے معاہدات آج ختم کیے جا رہے ہیں، اعلان عام کیا جا رہا ہے. کوئی معاہدہ نہیں ہے. باطل جو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت بیان ہے، حق و باطل نظر قبول. علامہ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں. ہمارا ذہن میں رکھیے حضرت مقداد کی اس حدیث نے بہت بڑا عقدہ حل کیا ہے. اسی لیے جب حضور سے یہ الفاظ سنے حضرت مقداد نے تو کہتے فقلت، میں نے اپنے دل میں یہ کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا. یہ تبھی ہوگا جبکہ کل روئے ارضی پر کوئی گھر نہ بچے، کوئی خیمہ نہ رہے جو یا تو اس کے گھر والے اور خیمے والے اسلام لے آئیں یا اسلام کی تابعداری قبول کر دیں، تب کے لیے تیار ہو، تب ہوگا. اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی. لیکن یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے، علامہ اقبال نے در حقیقت انہی کا نقشہ کھینچا ہے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جب ہی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں،
میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. میں نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے، کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ پورا کا پورا عالم کرۂ ارضی جگمگا اٹھے گا. اشرقت الارض بنور ربہا، وہ نور رب کا جب اطمینان ہوگا پوری یہ زمین اسے چمک اٹھے گی. یہ ہے وہ پیشین گوئیاں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا. موٹی سی بات یہ ہے، پہلے خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوا، کل عرضی پر ایک دم نہیں ہو گیا. ایک ملک جزیرہ نما عرب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی جد و جہد، ایثار، قربانی، اس کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب وہاں یہ نظام قائم ہو گیا. پھر پھیلا، پھر توسیع ہوئی. 3 لشکر نکلے تھے، مشرق، مغرب، شمال. شمال میں اوشیائے کوچک ترکی کا علاقہ، مشرق میں خراسان تک، مشرق میں یہ ماوراء النہر تک، مغرب میں بحر اوقیانوس تک. دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک جگہ سے ہوگا. یہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا. پہلے اس کے جو شواہد ہیں وہ سمجھ لیجئے، پھر حدیثیں میں سامنے لاؤں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ مغرب سے یہ سیلاب نیو ورلڈ آرڈر کا چلا، جو کہ در حقیقت یہودیوں کا مالیاتی نظام ہے. اس مالیاتی شکنجے میں انہوں نے یورپ، امریکہ کو جکڑا ہوا. اس کے بعد ان کی فتوحات کا دائرہ عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا. ابھی آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی، اب تو ہزاروں فنڈامنٹل سعودی عرب میں گرفتار ہو رہے ہیں، علماء گرفتار ہو رہے ہیں. یہ ساری حکومتیں جو امریکہ کے ایجنٹوں پر مشتمل ہے، در حقیقت یہی سب سے پہلے اپنے ہاں کے جو مسلمان ہیں، جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، سب سے پہلے تشدد ان کی طرف سے ہو. بہرحال اب اس سے آگے ہے عالم اسلام کا وہ حصہ جس میں میں اور آپ بھی ہے. یہ غیر عرب عالم اسلام، ایران سے شروع ہو کر پھر افغانستان، جو حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا. یہ پورا افغانستان، کچھ تھوڑا سا حصہ ایران کا، کچھ تھوڑا سا حصہ روسی ترکستان کا، کچھ حصہ پاکستان کا، یہ سب حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا. اس کے ضمن میں جان لیجئے اب یہ نیوکلیس بننے والا ہے، یہاں سے خلافت کا آغاز ہو کر رہے گا. اس کے شواہد کیا ہیں؟ پہلی بات نوٹ کیجئے، ختم نبوت کے بعد سارا سلسلہ مجددین کا ہے رحمہم اللہ. 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے. 11ویں صدی سے یہ صنم خانہ ہند مجددین کی آماجگاہ، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ 11ویں صدی ہجری، یا الفسانی اسی کے دوسرا 1000 سال وہیں سے شروع ہوا. کہاں کے رہنے والے تھے؟ 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی میں سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھی شہید شاہ اسماعیل شہید، 14ویں صدی میں شیخ الہند نصیر مالٹا، انگریز سے ٹکرا جانے والا. یہ مضمون ہم نے چھاپا تھا، اگرچہ چھپا تھا وہ پاکستان، روزنامہ پاکستان میں، ہم نے بھی اسے چھاپا. اب دوبارہ جو کتاب کا شائع کیا ہے انگلینڈ میں، انگلستان میں خلافت کی اذان کے عنوان سے اسپیشل ایک جو ہے ندائے خلافت کا ایشو آیا ہے، اس میں دوبارہ ریپیٹ کیا. اسے آپ کو اندازہ ہوگا شیخ الہند کی شخصیت کا. جرمنی تک سے ان کی گفتگو چل رہی تھی، دارالخلافہ ترکی سے گفتگو چل رہی تھی، ہندوستان کو آزاد کرا کر دوبارہ اس کو ایک دارالاسلام کی شکل دینا. اس لیے کہ اس وقت تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندو ابھی سویا ہوا تھا. وہ غلامی کا جو بھی اس کے اوپر اثر پڑا تھا، مسلمانوں کی 1000 سالہ غلامی کا، اس کی وجہ سے اس میں کوئی حوصلہ تھا ہی نہیں. سیاست کے میدان میں ہندو ابھی آیا ہی نہیں تھا. اس وقت اگر کہیں وہ تجویز کامیاب ہو جاتی، وہ برلن پلان، پوریشمی رومال تحریک، تو واقعہ یہ ہے کہ 30 برس اور یہ بر عظیم پاک و ہند انگریز کا غلام نہ رہتا. وہ تحریک نہیں. پھر یہ کہ اگر خلافت کو ختم کیا گیا تو احتجاجی تحریک چلی تو یہاں، اور کس شد و مت کے ساتھ مولوی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا بر عظیم پاک و ہند گونج اٹھا. گاندھی کو شریک ہونا پڑا تحریک خلافت میں. کہاں گاندھی، کہاں خلافت. پھر اور شواہد نوٹ کیجئے، وہ جو کولونیل رول بظاہر ختم ہوا ہے، تمام مسلمان ممالک بظاہر آزاد ہوئے، لیکن کہیں بھی تحریک میں اسلام کا نعرہ نہیں لگا. صرف ایک جگہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس سے پھر گونج گیا
پورا بر عظیم پاک و ہند، رات کماری سے لے کے درا خیبر تک، اور ادھر مکران سے لے کر چٹاگان تک، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پوری دنیا میں اس کا کوئی نعرہ نہیں لگا۔ پھر پاکستان ہے وہ ملک جہاں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، خلافت اصولی اعتبار سے ہم نے تسلیم کر لی۔ جب حاکمیت اللہ کی ہے، ہمارے پاس حاکمیت نہیں، ہم حاکمیت کے مدعی نہیں۔ 10 کروڑ عوام کی ایک نمائندہ اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی، یہی تو خلافت ہے۔ ہمارے پاس جو اختیار ہے اللہ کا ڈیلیگیٹڈ ہے، اور یہ انہی حدود میں استعمال ہوگا جو خود جو اصل حاکم ہے اللہ، جو اس نے متعین کر دی۔ پھر یہی وہ ملک ہے، واحد ملک پوری دنیا میں جس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے بینک انٹرسٹ کو ربا حرام قرار دیا ہے۔ پوری مسلم ورلڈ کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ شواہد ہے۔ علامہ اقبال جیسا مفکر یہاں پیدا ہوا، مولانا مودودی جیسا مصنف یہاں پیدا ہوا، مولانا الیاس جیسا مبلغ یہاں پیدا ہوا، شیخ الہند جیسا مجدد یہاں پیدا ہوا۔ پورے عالم اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ اور میں تو ایک اور بات کی طرف کہتا ہوں، اللہ کے معاملات بڑے عجیب ہیں۔ یہ جو جنگیں ہونے والی ہے، یہ جو خیر و شر کا مارکا دنیا کو ہے، پھر مارکا ہے روح و بدن پیش۔ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ جو ابھی مارکا گرم ہونے والا ہے، پہلا حصہ میں آپ کو بتا چکا، شیطان، اس کا ایجنٹ یہودی، ان کے سب سے بڑے کارندے زائنسٹ، ان کے جو اس وقت اعلی کار ہیں ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، جو امریکہ کی زیر سرکردگی نیو ورلڈ آرڈر لے کر چلے ہیں، جو حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ دوسری طرف دیکھیے، ذرا غور کیجئے، ایک حدیث نبوی ہے، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء۔ اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ اسرائیل 1948 میں قائم ہو رہا ہے، پاکستان 1947 میں وجود میں آیا۔ 1 سال پہلے، جیسے ماں کی چھاتی میں اللہ دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے، بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، یہ قانون قدرت۔ اسی طریقے سے توڑ اس کا در حقیقت اسرائیل کا توڑ ہے جو پاکستان کی شکل میں وجود میں آیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم بھٹک گئے، منزل کا سراغ بھول گئے، دولت کے پھندوں میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو متروکہ جائیداد کے لالچ، ہم اس میں پڑ گئے، بھول گئے یہ پاکستان کس لیے بنایا تھا، بھٹک گئے۔ بہرحال میں ان شواہد کی بنا پر یہ یقین رکھتا ہوں، پورا ٹرکش بیلٹ، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے ساتھ، یہ پورا سلسلہ افغانستان سے چلیے ترکستان سے چل کر ترکی تک، پورا یہ جو نان عرب ورلڈ ہے، نان عرب مسلم ورلڈ، وہ سلسلہ مجددیہ حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی آرات، یہ انہی کا سلسلہ ہے جو پورے ٹرکش بیلٹ میں آپ کو نظر آئے۔ پھر شاہ ولی اللہ جیسا مفکر۔ بہرحال یہ تمام شواہد ہیں، اور میرے لیے تو سب سے بڑے شواہد جو ہے، اب وہ احادیث دیکھیے جو حضور نے بیان فرمائی۔ جب یہ مارکا گرم ہوگا، ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یخرج ناس من المشرق یودعون للمہدی یعنی سلطان ہی۔ جب اس عالم عرب میں، دیکھیے ایک بات میں عرض کر چکا ہوں، بڑی تلخ بات ہے، عالم عرب ہمارا بہتر حصہ ہے، افضل حصہ ہے، ان کو اللہ نے فضیلت ہم سے بہت زیادہ دی۔ سب سے بڑی فضیلت یہ محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ پھر مستقل فضیلت، اللہ کا کلام ان کی زبان میں موجود ہے، مادری زبان۔ لہذا اگر انہوں نے کوتاہی کی، انہوں نے پیٹھ دکھائی، بہت بڑے مجرم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہی وجہ ہے یہ سارے ملاحق وہی ہونے ہیں، ایسی ایسی بھاری جنگیں، حضور فرماتے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں، یہ شکل ہونے والی ہے۔ اور میں تو چونکہ ایک مضمون اور کتابچے کی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے، جس میں کہ حضور کی اس حدیث کے حوالے سے میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہوگا جو سابقہ امت پر ہوا، اسی کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں۔ اگر اس صدی میں ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودی مارا گیا ہے، کوئی اسی کا دوبارہ چربا جو ہے امت مسلمہ پر بھی آنے والا، لیکن اس کے بعد پھر ان کے لیے فوجیں جائیں گی مشرق سے، وہاں جو امام ہوں گے، جو بھی ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے، حضرت مہدی۔ یہ تصور ذہن میں رکھیے، ہمارے مابین اور عیسائیوں کے مابین حضرت مسیح کی ذات مشترک، اگرچہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سولی دیے گئے، فوت ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر زندہ ہو کر آسمان پر گئے، پھر آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ سولی دیے ہی نہیں گئے،
وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے واپس آئیں گے. گویا کہ بہت حد تک اشتراک ہے لیکن ایک اختلاف بھی ہے. اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں شیعہ اور سنی تصورات میں اتفاق بھی ہے، اختلاف. یقیناً امت مسلمہ، امت عرب، مجھے تو اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. تو کیا خون اسماعیل جوش میں نہیں آئے گا؟ حضرت اسماعیل کی نسل میں حضور اور حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا میری اس بیٹی کی نسل میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اٹھائے گا جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرے گا. یہ چیز ہمارے اور اہل تشیع کے مابین مشترک. فرق یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں امام کہ جو آج سے 1200 برس قبل روپوش ہو گئے تھے وہ ظاہر ہوں گے. ہمارے نزدیک نہیں، وہ پیدا ہوں گے، نو مولود ہوں گے، عام انسانوں کی طرح آئیں گے، ہوں گے نسل فاطمہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ اس وقت عربوں کی قیادت کریں. خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں. کوئی حضرت مہدی وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس ملاحم کے اندر قیادت فرمائیں گے. لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی. گویا کہ پہلے مشرقی کسی ملک میں یہ نظام قائم ہو چکا ہوگا، کوئی ایسی طاقت وجود میں آ چکی ہوگی کہ جب وہاں بھٹی دہکے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی ممالک سے جائے گی. اور ایک دوسری حدیث میں، یہ تو ترمذی کی روایت ہے، کتب حدیث میں تیسرے نمبر پر کتاب یہی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، پھر یہ جامع ترمذی. اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود. خراسان میں بتا چکا ہوں حضور کے زمانے کا خراسان، افغانستان، کچھ حصہ پاکستان کا، کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستیں جو ابھی ہوئی ہیں، تھوڑا سا حصہ ایران کا، یہ خراسان بزرگ، دی اولڈ گریٹر خراسان. یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہوتا ہے. گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے. کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا. عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم. آٹمارا حق موت خون میں بھارت برزمی بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بنو عباس اسے محل میں سے نکالا، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سوؤں تلے کچل دی. عرب معدول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا. کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا. تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی. لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہو. یہ 2 حدیثیں ابھی سن لیجئے. اور تیسری حدیث یہ ہے، حضور نے فرمایا، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار. میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے، پہلے ہی سے ڈکلیئرڈ ہے. عصابت تغزو الہند، ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا، وعصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا. میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں واللہ عالم، یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز، ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی. ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا. ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہے ان کی مدد کریں گے، حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے، جو اطیعون للمہدی. دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور یہیں سے جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر،
لیبیا، الجزائر، مراکش، موریٹانیہ، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی۔ تو حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے، پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے، حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے۔ ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے، ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی۔ میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں سن 46 میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا، ضلع حصار سے جو 2 ڈیلیگیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھے۔ میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا، ایک ننھے کارکن کی حیثیت سے لیا ہے، پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قیادت، ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے فلاح و کرگتوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے، تب وہ تابے تابے دانا۔ ان کی تہذیب مغربی، ان کی ذہنیت مغربی، ان کی وضاقتہ مغربی، ان کا تمدن مغربی، ان کی سوچ مغربی، ان کے سارے اطوار مغربی۔ لہذا در حقیقت ایک تو یہ کہ ان سے چھٹکارا پانا، اور دوسرے یہ کہ در حقیقت مغرب کی تمام طاقتوں کو للکارنے کے لیے اس قوم کے اندر سے جذبہ ایمان، جذبہ جہاد کو برآمد کرنا، یہ 2 کام ہیں جو کرنے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کر لیں گے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، اللہ کا کوئی وعدہ غیر مشروط نہیں۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور جہاد، یہ وعدے پورے کرو گے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ لیکن ظاہر بات ہے جیسے یہودیوں نے یورپ کو فتح کیا اور آج وہ مغرب یہودیوں ہی کے زیر اثر ہمیں فتح کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آج نوٹ کیجئے، جس طرح 3 اطراف سے یہودیوں نے حملہ کیا یورپ پر، میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، آج ہم پر بھی اسی طرح کا 3 pronged اٹیک ہے۔ نمبر 1، ایٹمی دانت نہ نکلنے پائیں اس قوم کے، رول بیک کرانے کے لیے خاموش ڈپلومیسی، اس کے ہتھ کنڈے، کہیں ان میں طاقت نہ ہو جائے، کہیں یہ چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہ آ جائیں، اپنے پاس ایٹمک ہتھیاروں کے انبار کے انبار ہوں۔ لیکن کسی مسلمان ملک کے پاس آ گیا تو وہ اسلامک بم بن جائے گا۔ اگر وہ اسرائیل کے پاس ہے کوئی حرج نہیں، لیکن پاکستان کے پاس کسی صورت میں ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ کمزور رکھو، ہمارے دستے نگل رہے، ہماری ہی مرضی پر، ہمارے چشم ابرو کے اشارے پر حرکت کرے۔ نمبر 2، عبادیت، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس کا سیلاب اور سب سے بڑھ کر خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے یہ بہبود آبادی کا پروگرام۔ اور دیکھیے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، مسلمانوں کے ہاتھوں کرا رہے، قاہرہ میں کانفرنس کرائی ایک مسلمان ملک میں، اور یہ کہ اس کو آرگنائز کرنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت۔ یہ ہے در حقیقت کہ وہ لوگ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا الزام بھی براہ راست اپنے اوپر نہیں، بلکہ یہ کہ خود کوئی مسلمان ہو جو یہ کام کرے۔ اب جو سیلاب آئے گا جس کے لیے مدد بھی دی جا رہی ہے، اس سے ہمارے سارے بندے حیا ٹوٹ کر رہ جائیں گے، خاندانی نظام گرم برم ہو کر رہ جائے گا۔ جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انٹیکٹ ہے کچھ اوپر کا طبقہ جو بالکل ہی مغربی تہذیب میں رنگا گیا ہے، ورنہ ہمارے ہاں خاندان کا نظام ابھی انٹیکٹ۔ لیکن یہ کہ یہ سیلاب بھی بڑی شدت سے آ رہا ہے، یہ چیزیں بیک وقت کیوں ہو رہی ہیں؟ اور تیسرا اور سب سے زیادہ سٹل وار، سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ جو لطیف، جو کہ ایک طرح کا احسان جتایا جا رہا ہے، ڈالروں کی اب یلغار۔ اب یہاں پر امریکی سرمایہ، ڈالر چاہے مشرق سے آئے چاہے مغرب سے آئے، وہ یہودیوں کا اعلی کار ہے۔ آپ نے اگر $1 نوٹ کا اگر کبھی نقشہ دیکھا ہو، اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے، جو نشان ہے، وہ کیا ہے؟ پیرامڈ، احرام مصر۔ یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟ ہزاروں یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامڈز کے تلے دبی ہوئی۔ جب یہ احرام بنائے گئے تھے، یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے، بیگار ان سے لی جا رہی تھی، بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے۔ یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاسٹ، جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے پیرامڈ، مصر کا پیرامڈ، یہ گویا کہ ان کے اس زوال کا ایک نشان ہے، اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ، کان دجال کی آنکھ، وہ دیکھ رہی ہے۔ عجیب ہے یہ سمبل، نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سیکلورم، اور یہ در حقیقت 1776 جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر، یہ 1776 ہے جو میں بتا چکا ہوں، آرڈر آف الومناٹی بشاپ نے قائم کیا تھا۔ عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے، سن آزادی ہے۔ 1 مئی
اس آرڈر آف ایلیمناٹی کی تاسیس یکم مئی کو ہوئی ہے. یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے، دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے. حقیقت میں یہ یکم مئی اور 1776 آرڈر آف ایلیمناٹی کی تاسیس کی تاریخ. یہ تمام معاملہ سمجھ لیجئے ڈالر در حقیقت. ہم نے ابھی تازہ ندائے خلافت میں نعیم صدیقی صاحب کی نظم شائع کی ہے. 45 برس بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کی پرانی نظم ہے جو ہم نے شائع کی ہے. ڈالر میرے اس دیش کو ناپاک نہ کرنا، اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں. جو کچھ انہوں نے شاعر کہتے ہیں اس کو جو صاحب شعور ہے، اس صاحب شعور نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں، اس کی پوری داستان اس تازہ ندائے خلافت میں ہم نے نہ معلوم کہاں سے اس کو کھود کر نکلوایا ہے. ہم ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پرانی نظم، اب ان کی جماعت تو سب بھول بھال گئی ان چیزوں کو، اسی لیے وہ اسے تج کر باہر بھی اب آ گئے. بہرحال ہمیں تو ان کی ایک ایک چیز جو ہے، مجھے تو وہ شعر آج کا اگر آپ نے جنگ کا میرا کالم پڑھا ہو، میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے. پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا، اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. ہماری امیدوں کے چراغ ہیں یہ، اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ، اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے. یہ آندھیاں نہ چلے، اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوں. اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہوں. بہرحال یہ تیسرا سیلاب ہے، ننگی سرمایہ داری، جس کی پھر لعنتیں ہوتی ہیں. ایک طرف فقر، ایک طرف احتیاج، ایک طرف بھوک، ایک طرف دولت کے انبار. پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے، لیکن اب جو ہوگا اگر یہ بات پوری ہو گئی تو ننگی سرمایہ داری، اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا. یہ بینکنگ کا نظام، یہ سارا کا سارا سودی نظام، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے. اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے؟ اقربا آخر جمی زائد فتن، اس سود کے ام الخبائث کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ ندانت لذت قرض حسن، کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی، بغیر سود کے قرض دو. تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے، کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پہیہ چلا لے، پھر اصل واپس لے لینا. اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان تصدقوا فهو خیر لکم، صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے، دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، مت رکھو اپنے پاس، یہ گندگی ہے. لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو، اپنی اصل رقم واپس لینا. کس ندانت لذت قرض حسن، اضربات جہاں تیرا دل تو خشت و سنگ. اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریکی پھیل جاتی ہے، دل جو ہے اینٹ کے مانند، پتھر کے مانند سخت ہو جاتا ہے، کٹھور. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے دانت ہوں اور بھیڑیوں والے پنجے بھیڑیا بن جاتا. مہاراجا کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھیے. اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا. ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر، جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، اس وقت کی سپریم پاور آن ارتھ، امریکہ کی سرپرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور. دوسری طرف وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کو پاور دیے، مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا توڑ پاکستان قائم کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 300 برس کی تاریخ، اس کی تمہید میں مجددین امت یہاں پیدا کیے، یہاں قرارداد مقاصد پاس کرا دی 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. انٹرسٹ کو ربا، سود حرام قرار دیا. یہ سارے شواہد ہیں. اب ضرورت صرف ایک بات کی ہے، ایک زبردست عوامی تحریک اٹھے. یہ عوامی تحریک کیسی ہو؟ نمبر 1، فرقہ واریت سے بلند ہو. یہ فرقہ واریت جو اس وقت بہت بڑا فتنہ بن گیا، جس کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی، اس کے اندر اگر ہم قوم کے حیثیت سے اگر ملوث ہوتے چلے گئے، آخری تباہی آ جائے. فرقہ واریت سے بلند، سیاسی کشمکش سے بلند، یہ سیاسی کشاکش، یہ حزب اختلاف، حزب اقتدار، اس سے بلند، اس سے کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. علاقائیت یا لسانی قومیت، اپنے دنیاوی حقوق کی فکر مت کرو، بلکہ آخرت کی فکر کرو، اور یہاں اس کی اصل منزل خلافت کے نظام کی فکر کرو. ان تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے یہاں پہ نظام خلافت قائم کیا جائے. یہ ہے واحد علاج. اور اسی کے لیے للکارنے کے لیے، اسی کے لیے دعوت دینے کے لیے ہم نے اس تحریک خلافت پاکستان کا آغاز کیا. تنظیم اسلامی نے اپنے لیے ہدف معین کیا ہے نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام، پہلے پاکستان میں اور پھر کل نوع ارضی پر.
اب میں چند منٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نظام ہے کیا. دیکھیے اس موضوع پر میں پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں اکثر جگہ 3 دن 2 گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں. سیاسی نظام کیا ہے, معاشی نظام کیا ہے, سماجی نظام کیا ہے, خلافت اب قائم ہوگی جو بہرحال 1400 برس قبل کی خلافت اور آج کی خلافت, وقت کے دریا میں بہت سا پانی گزر گیا ہے, اصول وہی کے ہوں گے, فنڈامنٹل وہی کے ہوں گے, تفصیلی خاکہ بنے گا اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق. تو میرے وہ تقریریں ویڈیو کی شکل میں, آڈیو کی شکل میں, اردو میں, انگریزی میں, شکاگو میں 20 گھنٹے کا پروگرام پچھلے سال ریکارڈ کرا کے آیا. اللہ کا فضل ہے کہ وہ پھیل رہا ہے معاملہ. اب مغرب میں اذان خلافت بلند ہو رہی ہے, اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا. بہرحال وہ تو تفصیلی بات ہے. یہاں میں چند منٹوں میں صرف الجبرا کے اصولوں کی طرح چند باتیں بتا رہا ہوں. جو بھی آپ کا آج نظام ہے 3 شرطیں پوری کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا, سیاسی اور دستوری اعتبار سے. نمبر 1 حاکمیت اللہ کی, اور اللہ کا شکر ہے یہ ہم کر چکے. اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے محنت کی تھی, اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے وہ تحریک اٹھائی تھی مطالبہ دستور اسلامی, اور پھر جنہوں نے مدد کی تھی, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. بہرحال وہ اب ہمارے دستور کا حصہ ہے, حاکمیت اللہ. البتہ اگلا قدم ہم آج تک نہیں اٹھا سکے. اس حاکمیت کا ظہور کیسے ہوگا؟ آپ کے دستور میں یہ طے کر دیا جائے کتاب و سنت ہر شے سے بالا تر ہے, دستور سے بھی بالا, کے قوانین سے بالا, پارلیمنٹ سے بالا, سینٹ سے بالا, صدر سے بالا, سپریم کورٹ سے بالا, ہائی کورٹ سے بالا, ہر شے سے بالا کتاب و سنت. جب تک یہ نہیں ہوتا قرارداد مقاصد کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آپ سینما ہال کے اوپر آگے جو ہے قرآن مجید کا کوئی کٹما لگا دے, اس کے سوا کچھ نہیں. یہ بھی غنیمت ہے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی. اصل شرط یہ ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی. اور یہ بڑی کڑوی گولی ہے. عوامی تحریک جب تک نہیں چلے گی, لوگ جب تک اپنی خون کی ندیاں نہیں بہا دیں گے, یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں. یہ IJI کی حکومت میں نہیں اتری, اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے, اسلام کے نام پر ISI نے IJI بنوائی, اسلام کے نام پر انہیں ووٹ ملے, 2/3 کی اکثریت ملی. اس کے باوجود شریعت کی بالادستی کا ایکٹ, شریعت کی بالادستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی. معلوم ہوا اوپر زبردست کا ٹھینگا ہے, امریکہ کے سب پرستار ہیں, سب ڈرتے ہیں, سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا, چاہے وہ نواز شریف ہو اور چاہے وہ بے نظیر ہو. ایک کھلم کھلا ہے, اور اب تو میں کہتا ہوں نواز شریف بھی کھلم کھلا ہے. آج کے اس دور میں انہوں نے اسلام کا نام کبھی نہیں لیا, اس سے تو بالکل تائب. بس صرف فرق یہ رہ گیا ہے بے نظیر کھلم کھلا بھی مذاق اڑا لیتی ہے اسلامی سزاؤں کا, اسلامی قوانین کا. یہ اس پر ذرا خاموش ہے. لیکن یہ کہ اپنی تحریک میں ہمارے بہت سے جو سیاسی قائدین ہیں مسلمانوں کے, کتنے بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے, ذرا اسلام کا نام لے لے ہم ساتھ ہو جائیں گے. مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آیا, ذرا اسلام کی بات کرے تو ہمارے اور بہت سے علماء اور ہمارے طارق صاحب جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ میں ہم ساتھ آ جائیں گے. لیکن یہ کہ بڑا پکا ثابت ہوا نواز شریف اسلام کا نام نہیں لیا. یہ بات جان لیجئے, یہ اس کے بغیر, قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے, اصل کٹھن یہی ہے. یہ کتاب و سنت کی بالادستی, اس کو قبول کرنا, اختیار کرنا, یہ بغیر عوامی تحریک کے, بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا. بہرحال دوسری بات یہ, اور تیسری بات, کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا. اس قانون کی بنیاد کتاب و سنت, جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے, اس کا اس ملک کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی علیحدہ اسمبلیاں ہوں, ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے, ان کی جان مال عزت آبرو کا پورا تحفظ, ان کی پوری مذہبی آزادی, ان کی عبادت گاہوں کی پوری ضمانت, ان کی حفاظت کی, ان کا پرسنل لا ہو, سب کچھ ہوگا. قانون سازی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا. نظام خلافت کی اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا. یہ معاملات ہمیں, یہ کڑوی گولیاں ہیں, لیکن صرف 3 گولیاں ہضم کر لیجئے, یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا. البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں, وہ کہتا ہوں بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کے وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے, اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے. وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے, انہوں نے ہم سے لیا ہے. اقبال نے کہا ہے, ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو, زاں کے از خاکش برو یا دارزو,
یا نور مصطفیٰ اورا بہار یا غنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے. یہ خلافت کے نظام کا تجربہ ہے. ایک شخص کو منتخب کرو, اب اسے اختیار دو, اس کے ہاتھ کھلے رکھو, اسے کام کرنے دو. ہاں امپیچمنٹ کا نظام ہو, غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو. اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس میں بھی ہے. اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے. تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے, یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے صوبے ہوں, لوگوں کو سہولتیں ہوں, ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں. ان کے اندر کوئی احساس جو ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے. اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے. کون سیاہی گھول رہا ہے؟ وقت کے بہتے دریا. یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں, بلوچستان میں گھل رہی ہیں, سرائیکی کے علاقے میں گھل رہی ہیں, ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بناؤ. لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہے. بہتر بات ہے, دنیاوی اعتبار سے بہتر بات ہے, انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے. باقی اصل شرائط تین: اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو قرارداد مقاصد میں بالفعل ہے, کتاب اور سنت کی ٹوٹل بالادستی. سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے, وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا, کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلاں قانون, فلاں ہدایت, فلاں انسٹرکشن, فلاں کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب و سنت کے منافی ہے, فوراً قرار دے ہوگا. اور تیسری بات, غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی, لیکن یہ کہ وہ برابر کے قانون سازی کے حق میں شریک نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ یہاں کتاب و سنت منبع ہے قانون کا جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. اسی طرح یہ معاشی نظام, موجودہ سرمایہ دارانہ نظام, بہت بڑی لعنت, بہت بڑی لعنت, بہت بڑی لعنت. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے, آج ہی ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان بن جاتا. کلمہ تو ایک ہی تھا نا. ابو طالب کے پاس جب وفد گیا تھا رؤسائے قریش کا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ اب ہم جو تمہاری بھی رعایت اب نہیں کریں گے, میدان جنگ میں آ جاؤ. ابو طالب نے کہا تھا میرا بھتیجا تم سے کیا مانگ رہا, ایک کلمہ, ایک کلمہ لا الہ الا اللہ, اور تو کوئی مطالبہ نہیں. انہوں نے کہا, ابو سفیان اس وقت تک کیونکہ ابھی کفر میں تھے, شرک میں تھے, انہوں نے کہا وہ ایک کلمہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے. وہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, تین چیزیں اس سرمایہ دارانہ نظام میں سے نکال دیجیے, یہ اسلامی نظام بن جائے گا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, میں فارمولہ دے رہا ہوں. تفصیل میں نے عرض کیا, میرے کیسٹ سے کتابیں ہیں, وہ خطبات خلافت اب کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے. انگریزی میں ویڈیو کیسٹ ہے, اردو میں ہے, بڑے بڑے شہروں میں خطبات دے چکا ہوں, مواد موجود ہے. لیکن اس وقت فارمولہ بتا رہا ہوں, تین چیزیں نکال دیجئے. نمبر ایک, سود نکال دیجئے. اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہمارے ہاں ہوئی. فیڈرل شریعت کورٹ نے فتویٰ دیا اور اتنا زبردست ججمنٹ لکھا ہے, پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا. یہی وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے موجودہ حکومت نے اس کی اشاعت روک دی ہے. باہر کے ممالک سے ڈیمانڈ, میں جب انگلستان میں تھا ابھی 2 مہینے قبل, وہاں کچھ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا, انہوں نے کہا ہمیں منگا کے دیجئے, بنگلہ دیش کے مسلمان تھے, ہمیں منگا کے دیجئے. میں نے یہاں لکھا, معلوم ہوا کہ نہیں, وہ مل ہی نہیں رہا, بلکہ کہہ دیا گیا اسے مت چھاپو, اس کی اشاعت بند, اس لیے کہ وہ کلمہ خیر کہیں پھیل نہ جائے. یہودی کا اگر علاج ہے, جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں, دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے, طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا. یہودی کی جان سود میں ہے. یہ سارا ہتھکنڈا اس کا جو ہے, جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے, وہ مالیاتی نوعیت کی ہے. وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا. حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں, بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں, بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں, لہذا ان کو چھوڑو, حکومت وہ خود کرے. ہاں وہ محنت کرے حیوانوں کی طرح, ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے, زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے. جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانا تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر, لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے. صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے, سود ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے. یہی وجہ ہے جیسے ہی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, وہ جو کوئی چیزیں پائپ کے اندر پڑی ہوئی تھی مدد کی, وہ بھی روک لی گئی. یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے. اور جب تک کہ اس کے خلاف IJI کی حکومت کو سپریم کورٹ میں اپیل میں نہیں پہنچا دیا, اس وقت تک یہ ہے $1 جو ہے کہیں سے ادھر سے ادھر ہلنے نہیں دیا. یہ ہے حقائق, اصل میں ان کو سمجھ لیجیے. سود نکال دیجئے, جوا, اسپیکولیشن, فارورڈ ٹریڈنگ کی وہ ساری صورتیں,
جو صرف اے سلم ایک جائز ہے، باقی ساری صورتیں حرام ہیں، ان کو نکال دیجئے اور جاگیرداری ختم کر لیجیے۔ جاگیرداری ختم کرنے کے لیے حضرت عمر کی شمشیر لانی ہوگی، شمشیر فاروقی۔ ان کا یہ فتویٰ تھا، اجماع تھا کہ جو ملک، جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں رہیں گے، وہ امت مسلمہ کی اجتماعی ملکیت ہو۔ کوئی انچ زمین، اسی وجہ سے ہمارے ہاں فرق ہے خراجی اور عشری۔ عشری زمین ملکیت ہی ہوتی ہے، اس میں سے ایک مسلمان جس کی ملکیتی زمین ہے اس کا وہ 10واں حصہ یا 20واں حصہ پیداوار کا دے کر فارغ۔ اور جو خراجی زمین ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیت ہی نہیں ہوتی، وہ تو مسلمانوں کی ہے، نظام خلافت کی ہے۔ جو کام کر رہا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ کاشت کرے گا، آدھا اس کا ہے، آدھا ریاست کا ہے، بیت المال کا ہے۔ یہ ہے نظام خراجی کا اور عشری کا فرق۔ اور حضرت عمر نے طے کر دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے علاقے فتح ہوئے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہ ایران ہے، ساری زمینیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت۔ کام کرنے والے چاہے یہودی ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو جائیں، زمین خراجی رہے گی، زمین سے خراج جائے گا بیت المال میں تاکہ تمام امت کی بہبود میں صرف ہو سکے۔ تین کام کر دیجئے، باقی ساری مارکیٹ فورسز، فری اکانومی، پرسنل انسینٹیو، پرسنل اونرشپ، ساری چیزیں، سارے اصول جس کی وجہ سے کہ سرمایہ داری کو فتح حاصل ہوئی ہے کمیونزم کے اوپر، وہ سارے اصول اسلام کے اندر موجود ہیں۔ لیکن سود نکال دو، جوا نکال دو، جاگیرداری نکال دو، اب آؤ اوپن کمپٹیشن، سرمایہ کاری کرو۔ ابھی آپ نے نظم پڑھی، سرمایہ داری کو ختم کرنا ہے، سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ یہ ہے اسلام کا نظام معیشت۔ البتہ اس میں چوتھی چیز، کفالت عامہ کے لیے زکوٰۃ کا نظام مکمل قائم کرو۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی پوری ذمہ داری اور کفالت نظام خلافت لیتا ہے۔ یہاں پھر میں مجبور ہوں کیا کروں، ذکر جب پھر گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک، خلافت کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ آئے، ناممکن۔ خلافت کا نظام، جیسے آپ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول پورا کھلا ہوا ہے، للی ان بلوم، خلافت کا نظام پورا کھلا ہوا حضرت عمر کے دور میں نظر آتا ہے۔ اسی وقت کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا۔ اور جانور تک کا معاملہ ہے۔ مجوسی کو دیکھ لیا تھا، بوڑھے کو، ایک کہ جو بھیک مانگ رہا تھا، وہاں کے عامل اور گورنر سے ایکسپلینیشن کال، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ جب یہ جوان تھا، کام سکتا تھا، تم اس سے جزیہ لے رہے تھے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا، تم نے اسے بھکاری بنا دیا ہے، اس کا وظیفہ مقرر کرو۔ ظاہر بات ہے غیر مسلم ٹیکس دیں گے، مسلمان زکات دیں گے، مسلمانوں کے لیے زکات سے کفالت عامہ ہوگی، غیر مسلموں کے ٹیکسوں کے ذریعے سے۔ وہی نظام جو آج یورپ میں ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، برطانیہ میں ہے، ان امپلائمنٹ الاؤنس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اسلامک بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل امن کا رستہ کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اب دیکھیے جو علامات قیامت احادیث میں آئی ہے وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، علامات صغریٰ، علامات کبریٰ۔ چھوٹی نشانیاں جو درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ حاضر سامنے آئیں گے۔ ایک ہے بالکل قیامت سے متصل قبل بڑے جو خرق عادت واقعات ہوں گے وہ آئیں گے۔ اچھا، پہلی چیز کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ پہلی علامت حضور نے بیان کی قیامت کی علامات میں سے، اب میں لفظ قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دور ہوگا۔ اب یہ کون سا علم اٹھایا جائے گا؟ سائنس کا علم نہیں، دین کا علم۔ آج تو ساری قدر و قیمت جو ہے جس کے لیے دوڑتے ہیں لوگ، لاکھوں روپے کی فیسیں دے کر، MBA ہو رہے ہیں، یہ جو ہے اکاؤنٹنسی کا پاس کر رہے ہیں، یہ CA کر لیا ہے، یہ کوئی اور جو ہے فزکس میں، کوئی کیمسٹری میں اور ڈاکٹریٹ کر لی ہے، ڈاکٹر بن گیا تو کیا ہی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ بڑی چیز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہے۔ جو اتنے بڑے پیمانے پر جو کالج کھلے ہوئے، 3 لاکھ روپے ایک سال کی فیس، 5 لاکھ روپے ایک سال کی فیس، یہ کیوں لیتے ہیں اور کیوں لوگ دیتے ہیں؟ موقع مل جاتا ہے MBBS کر کے
امریکہ کے اندر بھی ڈیمانڈ ہے، ان کے ہاں ڈاکٹر جو ہے جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے، لہذا اور بھی بہت سی علموں پر ڈیمانڈ ہے۔ تو جس چیز کی مارکیٹ پر ڈیمانڈ ہے وہ علم ہے۔ آج علم کمپیوٹر کا علم ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق مجردی غلط ہے، جہالت ہے۔ علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے، جو سوچ کو جلا دے، روشنی پیدا کرے، دماغی وسعت دے، انسان کی فکر کو وسعت دے، اس کے ذہنی جو ہے جو افق ہے اس کو وسیع کرے۔ علم تو وہ ہے جو حقیقت کے کیا علم بھی اسے عطا فرمائے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی ہیں وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی سمجھنے میں ممکن ہو اور زیادہ جو ہے اس کے تک فہم کو آسان ہو۔ لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کو فروغ ہوگا، ظاہر بات ہے ایک ہی بات ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جہالت کو فروغ ہوگا۔ نمبر 3 زنا کثرت سے ہوگا۔ نمبر 4 شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ نمبر 5 عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک 50 عورتوں کا خیر خبر کرنے والا، کوئی نگرانی کرنے والا، وہ ایک مرد۔ اچھا یہ تو ہے ایک حدیث کہ جو میں نے آپ بیان کر دی، متفقن علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ دوسری حدیث بخاری کی ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، قیامت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے گی۔ آج ہمارے ہاں امانت میں ضائع ہونے کا جو نقشہ ہے شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ہو، جس طرح کے غبن یہاں ہوتے ہیں، جس طرح کک بیکس جو ہے وہ لیے جاتے ہیں۔ اس غریب یعنی قوم غریب ہے لیکن یہاں وہ امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کے امیروں کے اندر اس کا شمار ہو جائے گا، لیکن یہ کہ یہ سب امیر کیسے بنے؟ غبن بلین آف ڈالرز کا، اب تو اس سے کم کی تو بات ہی نہیں ہوتی۔ فلاں نے اتنے بلین جو ہے پیسے اپنا جو ہے قرضہ معاف کرا لیا۔ بھائی کس نے کیا، کون کرتا ہے معاف؟ یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ یہ پیسہ بینک کے اندر حکومت کا ہے؟ یہ حکومت کو اختیار ہو گیا رائٹ آف کر دے ان کی جو ہے ان کی جائیدادیں کرو گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بینک آفیسر بے ایمان ہے، وہ کہتا ہے 1 کروڑ کا قرضہ لے جاؤ، 10 لاکھ مجھے دے جاؤ، چاہے تم میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ایسے نہیں دے سکتے، حالانکہ ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا قرضہ لے رہے ہو تو ڈاکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ڈاکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائیداد، تمہاری کوئی جاگیر، تمہاری کوئی اور چیز کو قبضہ کریں۔ جب وہ وقت آتا ہے دیکھتے تو یہ ڈاکومنٹس ہی فیک ہے، اللہ خرچ کیا کرے گا کوئی؟ بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اور یہ سب کس کی بے ایمانی ہے؟ وہ جو بیٹھا ہوا بینک مینیجر، سارا سودا اس کے پاس کہ 1 کروڑ ہے نا، 10 لاکھ مجھے 90 تم لے جاؤ، باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہارے جو ڈاکومنٹس تم پیش کر رہے اس میں کوئی اعتراض نہیں، بس جاؤ۔ اور نمبر 2 حکومت نااہلوں کے سپرد ہو جائے گی۔ یہ ہے امام بخاری کی روایت کردہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے۔ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور UAE کے اندر آپ کثرت سے دیکھ سکتے، دولت جو ہے وہ ریل پیل۔ ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ، خاص طور پر دبئی میں، جو کہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کہلاتا ہے اس کا ہاتھ بہت پتلا ہے، لیکن وہاں پہ دولت تو ریل پیل ہے جگہ۔ آپ نے فرمایا جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوکے ننگے بھیڑوں اور بکریوں کو چلانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ اذا طلعت الامۃ ربتہا، کیا بات ہے؟ یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے؟ اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی تھی، کبھی سینہ تان کر بات نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے بات آپ مان نہیں سکتے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا۔ یہ فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں، کسی دینی کام سے روک رہے ہیں، ابا جان یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ تو دین کا فرض ہے، یہ کہیں آپ اور ڈٹ کر کہیں اور جمیں اس پر، لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو تان کر کے کھڑے ہو جائے، میں نہیں کروں گا، یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ اچھا اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ سبارڈینیٹ، سبمسیو، بات ماننے والی، کہیں بھی سر اونچا نہ کرنے والی، اور آخری دور میں کیا ہوگا، بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی، انہیں ٹوک نہیں سکتی کسی بات کو، پتہ نہیں کیا بک دے کیا بکواس کر دے۔ یہ تو ہمارے یہاں ہو گیا ہے،
باہر کیا ہے؟ تو آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے. آپ کی 13 برس کی لڑکی آئی ہے رات کو 1 بجے, نہیں پوچھ سکتے کہاں رہی, یہ رات کہاں گزاری, پوچھ نہیں سکتے. یہ پوچھنا بھی جرم ہے. اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے تھپڑ مار دیا, تہذیب ہے, سکھانا ہے, غلط کام کیا ہے, اس کی سرزنش ہو رہی ہے, فوراً وہ اگر ایک فون کر دے گا پولیس آئے گی, بچے کو لے جائے گی, اسے لا کر کہیں اور جو ہے ڈپوزٹ کرے گی اور آپ پر مقدمہ چلے گا, آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہے. ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سرکشی کا کیا ادب ہوگا, پھر اولاد کہاں سے جھکائے گی, کس درجے میں جھکائے گی, اس کی تربیت عثمانی ہوئی نہیں. تو انتلدن امت و رقبتہا, گویا کہ ماں بیٹی کے نزدیک ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے لونڈی. گویا کہ لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جنم دیا ہے, بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی بن جائے گی. اور دولت کے ریل پہ تاجکان یہ جو بھوکے ننگے اور مفلس کیا حال تھا, 100 برس پہلے انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. یہ مشرقی ساحل پر تھے, یہ سوائے یہ کہ مچھلیاں پکڑ لی, اللہ اللہ خیر وہ کھا لی, یا کہیں ان کو بیچ دیا, کو بنڈی لگ جاتی تھی وہ, اور کیا تھا. اور مغربی ساحل پہ کیا ہوتا تھا, ساری ان کی معیشت حج کے گرد گھومتی تھی. حاجی آئے ہیں, خریداریاں کر رہے ہیں, اور آپ کو معلوم پوری دنیا سے مال پہلے بھی پہنچتا تھا وہ. آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج. اور وہاں پر یہ ہے کہ سب سے بڑی بدوؤں کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی, قربانی کا گوشت. اسے وہ سکھاتے تھے, سخت چمڑے کر کے کھاتے تھے, یہ ان کا حل تھا. آج جا کر دیکھیے نئے شہر بن رہے ہیں, امریکنز کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں, بالکل ماڈرن شہر بنا دو. ایک ایبسولوٹلی ماڈرن شہر جو ہے وہ جو مشرقی ساحل کے اوپر جو پہلے سے آرام کو سٹی ہے, امریکن سٹی ہو, اس کے اندر کوئی سعودی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرف سے لائسنس نہ, اور اس کی 4 دیواری کے اندر, 4 دیواری کیا فصیل کے اندر کہیں جو چاہو کرو, کوئی تم پر پابندی نہیں. ننگے نہاؤ, تالاب ہے نہا رہے, ننگے عورتیں ننگی مردیں نہا رہے, کوئی پوچھنے والا. اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مغربی ساحل, جدہ اور یمگو کے درمیان. اور اس میں اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہیں پر رکھ لی جاتی ہے امریکہ کے اندر, تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تمہیں دے گا تو اس میں سے پیسے لے گا, وہ نہیں ملتی ان کو واپس. باہر یہ تو میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا, دی کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین. وہ کنفیشن کی بات جو ہے اگر آپ ایسے کسی کو دلچسپی ہو تو اسے پڑھ لیتے کہ کس طریقے سے 1973 کے آئل امبارگو کے بعد جو شاہ فیصل شہید کے زمانے میں ہوا تھا, پھر جس طریقے سے امریکہ نے ان تمام ممالک کو جکڑ لیا ہے, اس کا پورا جو پروسیس کیا تھا وہ سامنے آتا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے علامات کبریٰ کا, بڑی علامتیں جو کہ بالکل خرق عادت کے انداز میں ہوگی, جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپ تول میں نہیں آ سکتا, آپ کی کیمسٹری فزکس ان کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی, ادراک ہوگا یہ قیامت کی. ان میں نمبر 1 کیا ہے, بہت بڑا دھواں آئے گا, پوری دنیا کو لپیٹے گا. نمبر 2 دجال کا ظہور ہوگا, جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا. اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے, قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار. اس کی طرف بھی پہلا قدم اٹھ چکا ہو, ٹرپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے. کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا ہو, یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں. ان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے تم 1 ایکڑ سے کتنی گندم لیتے تھے, آج کتنی لے رہے ہیں, کس بنا پر؟ جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہونا. ہاں تو ہمارا حق ہے, اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے. لہذا صرف ان اداروں سے, ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج, اور بیج بھی وہ تو دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل اگے گی وہ بیج نہیں لا سکتے, وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے یہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا, تو مرغا وہ جو ہے اس میں مرغا ہو یا مرغی ہو, اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے. ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے. ہے تو انڈا, دیکھنے کو تو انڈا, لیکن وہ بنڈا جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتا. ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے, نظر آئے گی گندم, لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوئے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے. یہ ہو رہا ہے, اللہ جان قدم اٹھ رہے ہیں ادھر. پھر یہ ہے کہ دابۃ الارض, زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا, زمین شق ہوگی. ابھی میں کہہ رہا خلق عادت ہے, یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں, ساری سمجھ میں آ رہی ہیں, ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ دابۃ الارض, یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفا, اس میں تو نہیں ہے حدیث میں, کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے ایک حیوان دابہ
وہ ظاہر ہوگا. تو اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. تو ہم اندر سے پیٹ کے چیر کر زمین کے پیٹ کو ایک حیوان کو برآمد کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا, گفتگو کرے گا. نمبر 4 طلوع الشمس من المغرب. یہ بھی خرق عادت. سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے, غروب ہوتا ہے مغرب میں, لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے. یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑبڑ ہوگی تو سمجھ میں بات آتی ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا, مغرب مشرق ہو جانا, یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول, جس کے بارے میں آج ہم نے گفتگو کی ہے تفصیل سے. یہ نزول ہونا ہے, یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے, اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں.